اب رسول پاک دی صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کرن دی برکت نال، قرآن کریم دی تعلیمات تے عمل کرن دی برکت نال۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا قول ہے، انا اذل قوم ہے، اساں ایک ایسی قوم آسے جڑے عزت کے واقف کہنا آسے، عزت خیر اور زندگی دے جڑے معاملات ہوندن اچھے اساں نہ جان دے آسے، لیکن اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالی نے ساکو عزت دیتی ہے، وقار دیتے، اٹھن بہن دا طریقہ ساکو سمجھ ہے، باقی زندگی دے معاملات ساکو سمجھ ہیں، کیڑی برکت نال؟ اسلام دی برکت نال، دین دی برکت نال۔ یعنی دین اسلام خیر دا دائی ہے، جنہ لوگ ہیں چھ شر ہے یا شر دے معاملات پاتے ہیں، ان دی وجہ ہے کہ وہ دین اسلام تو واقف کہنے، اللہ تعالیٰ دے دین دی تعلیم تو واقف کہنے۔ چور بندہ، ڈکیٹ بندہ، سودی بندہ اور حرام خور بندہ، جھوٹا بندہ، خائن بندہ، دھوکے باز بندہ، این واسطے یہ سارے معاملات اس ملوث ہیں کیونکہ یہ خیر تو واقف کہنے، اسلام دا انہیں کو پتہ نہیں۔ ماں باپ دا ادب کرنے چ خیر ہے، اسلام دسا ہے۔ اولاد عدل کرنے چ خیر ہے، ساکوں اسلام نے دسا ہے۔ اپنی بیوی دے حق ادا کرنے چ خیر ہے، ساکوں اسلام نے دسا ہے۔ لین دین چ امانت چ دیانت داری اختیار کرنے چ خیر ہے، یہ ساکوں اسلام نے دسا ہے۔ اساں خیر چاہتے ہیں، خیر منگتے ہیں، اللہ کے خیر دی دعا بھی کرنے ہیں، دلی تمنا بھی خیر ہے، نیچر بھی ساری خیر حاصل کرنے لی، لیکن اساں کدیں غور نہیں کیتا کہ او عمل کیڑے ہیں جڑے دین نے دسائیں، او معاملات کیڑے ہیں جڑے ساکو نبی پاک نے دسائیں، جنہ دے اتے عمل کرن نال خیر لبسی۔ پراسس تے لازمی بھگتاونا بندے، جب تک بندہ پراسس نہ بھگتاوے او تک اپنے ٹارگیٹ تک کیویں پہنچ سکتے؟ میں کو خیر چاہی دی ہے، میں کو گھر بیٹھے خیر کیویں مل سی؟ میں خیر دا دروازہ گلے سا، خیر دا سبب گلے سا، خیر دا ذریعہ گلے سا، خیر والا عمل گلے سا، اون دے اوتے والا عمل کرے سا تا میرے تک خیر آسی۔ نبی کریم علیہ السلام دیاں کچھ احادیث مبارکہ میں تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جنہ احادیث نبی کریم علیہ السلام نے کچھ خیر دے کام دشا۔ رمضان المبارک چونکہ خیر دا مہینہ ہے اور رمضان المبارک دا آج آخری دن ہے، اسا رمضان چی کوشش کیتی ہے خیر دے کام کرن دی، لیکن میں یہ دسنا چاہنا کہ خیر دے کام صرف رمضان تک محدود نہ ہن، بلکہ یہ مہینہ تو سارے واسطے ٹریننگ گا، مقصد ہے کہ پوری زندگی میں گزارنی، خیر دے کم میں گزریں دے راسو، تواڈے مال اچ، تواڈی اولاد اچ، تواڈی زندگی اچ، تواڈے معاملات اچ اللہ خیر پیدا کرے سی، کدیں پریشانی نہ تھی سی، کدیں تو اداسی نہ تھی سی، کدیں شرمندگی نہ تھی سی، کدیں رسوائی نہ تھی سی، اگر تساں اپنی زندگی اچ معاملات خیر والے کرو تو۔ ہن پہلا کام کیڑا ہے؟ میں تواڈے سامنے ہی میں احادیث پڑھدا چاند تاکہ تواڈے ذہن اچ بہ ونجن، لمبی چوڑی تقریر دا کوئی ارادہ نہیں، چونکہ مسنون خطبہ جمعہ اندے وچ کوشش یہ ہو سی کہ تاکہ تواڈے ذہن وچ کوئی بات بہے کہ وہ کیڑے کم ہیں جنہاں وچ خیر پیدا تھی دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ ہے، پہلی حدیث تے خیر دا کم، ول دوجی حدیث، ول تریجی وقت ساتھ دیتا چاہیے میں تو احادیث سنا منین، سب تو زیادہ تواڈے سارے خیر خواہ نبی پاک ہے، اور اللہ دے پیغمبر نے خیر خواہی کیتی ہے، ساکو خیر والے رستے دسا ہے، خیر علی کام دسا، اگو ساری مرضی ہے سمجھو نہ منو۔ یاد رکھا ہے جتنا بھی بندے کوئی شر ہوندے اندے اپنے معاملات دی وجہ تو ہوندے، یا ان دی سوچ شر ہوندے یا ان دی نیت شر ہوندے، تاں اندے نال شر تھیندے۔ بندے دی نیت خیر دی ہوئے، سوچ خیر دی ہوئے، تصور خیر دا ہوئے، بندہ خیر دی زندگی گزارے تے ہر پاسوں اندے اتے شر حملہ کرن، اے نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ قرآن و حدیث دے دلائل دے بھی خلاف ہے۔ اگر تو آپ کو خیر چاہیے ہے، ساکو خیر چاہیے ہے کہ سارے معاملات خیر آوے، خیر دا ڈھیر مفہوم ہے، میں صرف خیر دا مفہوم بیان کراں تے شاید وقت ساتھ نہ دے سی۔
خیر تو مراد ہے کہ ہر تساں اچھائی چاہتے ہو، ہر بھلائی چاہتے ہو، جو تو آپ کو اچھی لگے تو وہ کیویں چاہ سو؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا بندہ، پہلی حدیث اور پہلا بندہ خیر والا، شکل نہیں دسائی گئی، قد کاٹ نہیں دسائی گئی، قوم نہیں دسائی گئی، عقل مندی کو بنیاد اور میرٹ نہیں بنایا گیا، دماغ، سوچ، تصور، تخیل، برادری، یہ چیزاں بیس نہیں بنایا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بہترین کام تے بہترین بندہ ہوئے خیروں بندے چے، ان دی زندگی چ خیر ہے، ان دے دکان چ خیر ہے، ان دے کاروبار چ خیر ہے، ان دے بالے بچے چ خیر ہے۔ اللہ دے نبی کیڑے بندے چ؟ آپ نے فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ، میری امت دے وچوں جیڑا بندہ قرآن مجید پڑھدا رہے اور قرآن مجید پڑھیندا رہے، قرآن پاک پڑھنے چ خیر ہے، قرآن پاک پڑھاونے چ خیر ہے۔ سادہ بات ہے، سادہ اساں صرف رمضان اس پڑھیے اور ڈٹ کے پڑھیے، پورا 11 مہینے والا نہ پڑھوں، خیر کی میں آسی؟ خیر چاہتے ہو نا، خیر دا پہلا ذریعہ آپ نے فرمایا قرآن پاک پڑھنے چ خیر ہے۔ بندہ قرآن پڑھتا ہوئے تے اون تو خیر نہ ہوئے یہ نہیں تھی سکتا، اور سمجھ کے پڑھتا ہوئے، صحیح معنی دل نال پڑھتا ہوئے، تلاوت قرآن خیر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ قرآن مجید پڑھے یا جڑا قرآن پڑھاوے اندر خیر ہے۔ خیر کیویں؟ اللہ پاک روزی چی برکت پیدا کرنے دے۔ خیر کیویں؟ اللہ پاک رحمت دے فرشتیں دا نزول کرنے دے۔ خیر کیویں؟ اللہ پاک دل دے نیک ارادے پورے کرنے دے۔ خیر کیویں؟ اللہ پاک برکت نازل کرنے دے۔ خیر کیویں؟ اللہ پاک سارے مسائل آسان کرنے دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی امت کو خیر دا کم دسے۔ آپ نے فرمائے جیڑا بندہ، جیڑا مرد، جیڑی عورت، جیڑا بندہ، جیڑا چھوٹا عربی ہے، اجمی ہے، کالا ہے، گورا ہے، جیڑا کلمہ پڑھ دے، جیڑا مومن ہے، جیڑا ایمان دا دعوے دار ہے، جیندہ جیندہ خیر دا ارادہ ہے، وہ اپنی زندگی دا معمول بناوے، وہ اپنی زندگی دی عادت بناوے، وہ اپنی زندگی دی مصروفیت بناوے۔ اللہ پاک دا قرآن پاک پڑھدا رہے، پڑھیندا رہے، سکھدا رہے، سکھیندا رہے، سندا رہے، سنیندا رہے، تعلق میری کتاب قرآن نال چا بناوے، اللہ ہی دی زندگی وچ خیر دے دروازے کھول دے۔ سادہ جیاں کم ہے، میں مشکل ترین جڑے کام نا وہ نہیں پیا دسیندا، یہ ہر بندہ کر سکتا ہے، عام فہم انداز ہے۔ کیویں خیر ہے بلا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑی فلانی وادی ہے، فلانی وادی ہے جتھا جانور کٹھے ہوندے نا، اے میرے صحابہ کرام دی جماعت، تواڈے وچوں اگر کوئی بندہ فلانی وادی ہے لگا وجے، اتھوں ون کنے کو مفت چ دو ڈاچا مل ونجے نا، دو اونٹنیاں مل ونجے نا، تواڈا کیا خیال ہے؟ پیسے بھی نہ بھرنے پویں نا۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر کون نہیں چاہندا، اے تے ہر بندے دی نیت ہے، ڈاچاں تے اونٹنیاں جڑے ویلے مل ویسن بندہ ویچ کے فائدہ حاصل کر سکدے، یا بندہ ذبح کر کے بھی فائدہ حاصل کر سکدے۔ جڑے ویلے گھر دی حویلی وچ اپنی ملکیت چ دو جانور اونٹنے دے آ ونجن، انہاں مطلب ایندے چ خیر ہے۔ اللہ دے نبی کون نہیں چاہندا، لیکن جرت کہیں نہیں، پیسے کی دعا نہیں جن، اتنا زیادہ جلدی سارے کنے ڈاچے دے جانور نہیں آ سکدے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا شاٹ رستہ دساواں تاکہ تواڈے اندر خیر علی سہولت آ ونجے۔ جی اللہ دے نبی کیڑا رستہ ہے؟ آپ نے فرمایا جڑا بندہ فجر دے ٹائم اللہ دے پاک قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ سمجھ کے پڑھ دے جا، اللہ پاک کو ایک ڈاچی تے اونٹنی کنے زیادہ خیر نصیب کر دے۔ اور تھوڑا جا غور کرو، اونٹنی جلے مل سی کو بندہ ویچ ہی دے سکدے تے آج اگر تسا اونٹ تے اونٹنی دا ریٹ لاؤ تقریباً 2 لاکھ نے اتھے، یعنی 2 لاکھ بھی مل گیا، آیت پڑھن دے بدلے چ 2 لاکھ بھی مل گیا۔ قرآن پڑھنے چ خیر آئی کہ نہ آئی؟ اونٹنی جو مل گئی، اگر کو ذبح کرے سو تے گوشت مل سکدے، خیرات تھی سکدے،
خیرات والی خیر ہی نصیب تھی گئی. اگر کو تساں گھر کھڑاون چاہو تے اون دے ذریعے اللہ تہاڈے روزی وچ برکت پیدا کیتی راضی، یہ بھی خیر ہے. اگر کو سواری بناون چاہو تے تہاڈے واسطے سمجھو فارچونر ہے، اٹھ دی سواری تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند کیتی ہے، ولا بھی خیر ہے. سواری دے طور تے استعمال کرو تاں بھی خیر، جے کو صدقہ کرو تاں بھی خیر، جے کو تساں بیچ کے پیسے اپنے کے رکھو تاں بھی خیر. اللہ دے نبی پاک فرمائے ساری خیر تو آپ کو ویلے اللہ نصیب کرے سی جڑے ویلے قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ دی تلاوت کر. سوکھا کم ہے جڑے کمے چ خیر ہے اساں وہ کم کیتے کدے ہی نہیں، چھوٹا بڑا سارے. اگر اساں عادت بناؤ پہ ڈیلی قرآن پاک دی تلاوت بھی کرنی ہے، نال ان دی ٹرانسلیشن بھی سمجھنی ہے، ان دا ترجمہ بھی سمجھنا ہے، وہ پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے. نبی کریم علیہ السلام فرمائے بہترین بندہ ہوئے یعنی خیروں بندے چھے جڑا بندہ قرآن کریم پڑھدا راوے یا جڑا بندہ قرآن کریم سکھدا راوے، قرآن پاک نال جڑا بندہ ٹچ راوے اللہ ان دے اندر خیر پیدا کرنے دے. اگر کئی بندے دی زندگی دے اللہ گناہ معاف کر دے وے سمجھو ہی دے نال اللہ نے خیر کیتی ہے. اللہ اگر کئی بندے دی نیکی اضافہ کرنے وے سمجھو اللہ نے دے چ خیر کیتی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے جیڑا بندہ ایک حرف قرآن پاک دا تلاوت کرے ایک حرف دے بدلے اللہ پاک کو دا نیکیاں عطا کرنے دے، دا درجے ودھانے دے تے اللہ دا گناہ معاف کرنے دے. یعنی دا گناہ معاف تھی گئے نا تاں بھی خیر تھی گئی ہے، اگر دا درجے ودھ گئے نا تاں بھی خیر تھی گئی ہے، اگر دا نیکیاں اضافہ تھی گئے تاں بھی اللہ والوں خیر آ گئی. سوکھا طریقہ ہے قرآن پڑھنا تلاوت کرنا تے اندے خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. اور اللہ پاک اندے بدلے جنت واجب کر دے وے تاں بھی خیر ہے. سب تو وڈی خیر ہے جنت واجب تھی وجہ، سب تو وڈی خیر ہے. اللہ کئی بندے دے بارے اعلان کر دے وے کہ میں دے اتے اپنی جنت واجب کر دیتی ہے. میں سمجھتا ہی دے واسطے اللہ نے بڑی خیر دا انتظام کیتے تے جنت کی میں واجب ہونی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ادھی رات دے بعد اللہ دے پاک پیغمبر دے کٹھے میں سفر پہ کرے دینا آپ دے حجرے تک آپ کو چھوڑن دے ارادے نال پہ وینا مسجد نبی دے صحن دے سامنے کے پہ گزر دے ہیں. نبی کریم علیہ السلام دے کنے اس تلاوت قرآن دی آواز آئی ہے. آپ نے فرمایا عمر ایک کون بندہ ہے جڑا مسجد نبی دے صحن چاہتی رات دے ٹائم تلاوت کڑا کریں دے. آپ نے فرمایا جیڑا بھی ہے ایک کو خبر دے دے ہو تلاوت دی برکت نال اللہ نہیں دے ہوتے ہیں اپنی جنت واجب فرما دیتی ہے. خیر ہے بھائی، تلاوت خیر ہے، تلاوت خیر ہے. تسا خیر چاہتے ہو تلاوت معمول بڑھاؤ، خیر چاہتے ہو ٹائم کڑھنا پوسی تلاوت واسطے. خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. اتنا اونچا رکھے سے قرآن کو کمرے چ، اتنا اونچا رکھے سے ادب کیتے سے، اتنا اونچا رکھے سے ادب کیتے سے، اتنا اونچا رکھے سے ادب کیتے سے. ہون کہیں گھر والے دا ہاتھ ہی نہیں میرا یہ جڑا ادب کیتے سے ادب کریں بے ادبی کر بیٹھے ہیں. اتنا اونچا رکھے سے پہلے کوئی ٹی وی والا کھانا بنایا سے ایل سی ڈی والا واتا کیسے اگر قرآن تلے ایل سی ڈی اتنے بے ادبی ہے. قرآن اتنے بھائی انجا اتنے رکھے سے ہوں کوئی چاہ ہی نہیں سکتا. لاتے تھیا اتنے کپڑا ہی نہیں لگ سکتا، دھوڑ مٹی تھیا پہ غلاف ہوں دھوڑو دھوڑ تھیا پہ وہ کو سیوی کھا دی پیے لاتے مطمئن ہے. ایسا قرآن کو رکھنے چکر مطمئن نہیں. آپ سوچو اگر قرآن کو ڈیلی چاہ کے تلاوت کرن دی عادت ہوئے تو کتنا اللہ اطمینان نصیب کر دے سی. ادھر رکھنے جتنا مطمئن نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ قرآن کریم پڑھدا راوے یا پڑھیندا راوے اون دے اندر خیر ہے، اون دے اندر خیر ہے. بس ایو کام اگر تساں کرندے رہو
تے بہت بڑی خیر ہے دے اللہ دے سارے مسئلے آسان کرنے دے۔ حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چ بہ کے قرآن کریم دی تلاوت بیٹھے کریں دے تے نتیجہ لکھتے انہاں دا بیٹا ستا ہویا جندا نا آئی انہاں دی گھوڑی بھی بدھی کھڑی آئی نال تلاوت قرآن دے دوران اچانک میں سواری کے گھوڑی بھتکن لگ گئی ہے، ڈر پائے گئے نے میرے بیٹے کو روند نہ دے وے، گھوڑی کو کیا پتہ کون ستا ہوئے ہو سکتے جانوری میں پیر چ رکھے تو میرے بال دا نقصان ہو وجے۔ تلاوت بند کر دیتی نے، سواری بھی آرام کر گئی ہے، بل تلاوت شروع کی تھی نے سواری وال بھتکن شروع کر دیتے، ترائے باری میں ہویا آخر کار تلاوت بند کر کے باہر آئے، سجے کھبے ڈٹھے نے کشے نظر نہیں آئی، کوئی شاہ کہنا ہی جڑی سواری کو تکلیف دے وے آسمان تے نظر ماری نے، ڈو لائٹاں تے ڈو ڈیوے تے ڈو روشن دان، ایمیں لگدا جی میں ڈو روشنیاں تے چراغ آسمان دو بلدے ہوئے واپس پہ میں نے آمین، معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر کو اطلاع دیتی نے، آپ نے فرمائے وہ جڑے دیوے ڈٹھے نہیں، وہ جڑے چراغ ڈٹھے نہیں، وہ چراغ تے روشنیاں تے دیوے نہ، وہ اللہ پاک دے نورانی فرشتے ہیں۔ رات تیرے قرآن دی تلاوت دی برکت نال تیرے گھر چ اللہ نے فرشتے نازل کیتے ہیں، تیرے گھر دی خیر و برکت دی فرشتے دعا فرمے دے لے گئے۔ جیڑے کام دے ذریعے فرشتیاں دا نزول ہوندے او تلاوت قرآن ہے، جیڑے کام دے ذریعے روزیے چ برکت اندے او تلاوت قرآن ہے، جڑے کم دے ذریعے اللہ جنت واجب کرنے او تلاوت قرآن ہے۔ اللہ دے نبی فرمائے جڑا بندہ قرآن دی تلاوت دی عادت سے بناوے اللہ انہیں واسطے خیر دے دروازے کھولنے دے۔ اگلی بات سن کیویں خیر کھل دی ہے، اللہ دے پاک نبی فرمائے جڑا بندہ تلاوت قرآن دا عادی چا بناوے، جڑا تلاوت قرآن دی عادت چا بناوے اللہ کو عزت دے تاج بھی پوا دے لڑاوے۔ میں عزت ملتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے ایک قبیلہ آیا بیٹھے، اللہ دے نبی نوے نوے مسلمان ہوئے ہیں، نوے نوے مسلمان ہوئے ہیں، سارے امام بڑا ہوا جا، نبی کریم علیہ السلام فرمائے تو ادا میں امام بڑے نا، اے دسواں توڑے وچوں کیڑا ہے جڑا قرآن زیادہ جان دے؟ خیر اللہ کام دسے نہ کھڑا، اگو تھوڑی مردی تساں خیر چاہی دی ہے تو کوئی چھوٹا جہاں کم کرنا پسو، اے علاج ہے سمجھو، شر کو بجاون دا تے خیر پاون دا، اگو تھوڑی مردی جن جی خیر چاہی دی ہے تو اگو تلاوت قرآن خیر دا حل ہے۔ یہ تو پہلی حدیث ہے، جیڑا بندہ تلاوت قرآن دی عادت بناوے، میں پہلی خیر دسیے اللہ ڈاچی علی حدیث سنا کے کہ اللہ انہیں روزی اچ برکت پہ دے، دوجی خیر نصیم کہ اللہ جنت واجب کریں دے، تیجی خیر نصیم کہ اللہ نیکیاں ودھیں دے، درجے ودھیں دے، گناہ معاف کریں دے، اور چوتھی خیر کیا ہے اللہ دے فرشتے دا نزول تھی دے، اور پنجویں خیر کیا ہے اللہ زندگی جیڑی بھی عارضی دیں دے عزت نال عطا فرمائیں۔ اللہ دے نبی سارے وچوں کوئی امام بناؤ، آپ نے فرمایا تواڈے وچوں قرآن پاک پڑھن والا زیادہ کون ہے؟ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، وڈیرے بھی بیٹھے ہیں، نوے نوے مسلمان تھا یا آپ نے بار بار پوچھے کہیں نہیں بات کی تھی، چھوٹا جیاں ایک بال بیٹھا ہا پورے قبیلے دا، چھوٹا جیاں سب تو چھوٹی عمر دا، جہاں نا صحیح البخاری ہے عامر بن سلمہ رضی اللہ عنہ، چھوٹا جیاں بال ہے، اور راوی آدھے حدیث بیان کرنے والا راوی آدھے عمر ہوندی ہے 6 او 7 سنتن 6 سال یا 7 سال، راوی کو شک کے 7 سال یا 6 سال، میں کھڑا تھی کہ دے اللہ دے نبی قرآن دا پوچھتے بیٹھے ہوتے قرآن میں کو بڑا یاد ہے، آپ نے فرمایا تے کو یاد ہے قرآن تو ذرا میرے قریب آ تے سنوا ذرا دیکھو قرآن اچ کی میں خیر ہے۔ بال کو تے جان دے کوئی کہنا، بعض لوگ ہیں جنہیں کو کوئی نہیں جان دا ہوندا لیکن قرآن نال ٹچ ہوندن، اللہ والے انجھا اللہ انہیں دا تعارف کریں دے کہ وال دنیا ساری انہیں کو جان دی ہوندی ہے، ایویں جو کہنا قرآن دی برکت نہ۔ قاری نوید الحسن لکھوی رحمت اللہ علیہ جے تک زندہ ہن تقریباً کوئی نہ جاندہ، قرآن پاک دی تلاوت اسلام آباد کی تھی نے ایئرپورٹ دو روانہ پہ ہونے ہیں، کراچی محفل قرآن پڑھنا ہا،
تے رستے دے اندر اٹیک تھے اللہ کو پیارے تھی گن وضو دی حالت اس تے قرآن دی تلاوت کر کے ونجنا ول تلاوت دے ارادے نال ونجنا حالانکہ وہ اتھائیں بھی معاملہ مک سکدا ہا اتھائیں بھی مک سکدا ہا اسلام آباد والے جڑے بندے نال انوے دفن کر سکتے ہیں یا علاقے پہنچا کے برادری دفن کر سکتی ہے اللہ نے اتنا فیمس کیتے اللہ نے اتنا شہرت دیتی ہے اللہ نے اتنا عزت دیتی ہے اللہ نے اتنا تعارف کرائے کہ ساری امت مسلمہ جڑے جڑے قرآن نال واقف ہیں انہاں لوگاں تک انہاں دی بات پہنچی ہے اور سارے دی زبان تو انہاں دی مغفرت دی دعا دے جملے نکتن اللہ دے جڑا بندہ قرآن نال ٹچ راوے اساں خیر ہی خیر خیر ہی خیر زندہ تے خیر پیدا کر دینے ہیں جے فوت ہو ونجے مرن دے بعد ہی اساں خیر پیدا کر دینے قرآن نال تعلق ہوئے تو خیر نہ آوے سادے وچ شر کیوں ہے قرآن کو سی بھی کھا گیا سادے وچ شر کیوں ہے اساں قرآن دے مفاہیم کو نہیں سمجھا سادے وچ شر کیوں ہے اساں قرآن کو قسم واسطے استعمال کیتے سے سادے وچ قرآن کیوں ہے سادے وچ شر کیوں ہے اساں قرآن دی ٹرانسلیشن کو نہیں سے جان دے چھوٹی جہی عمر ہے اللہ دے نبی میں کو قرآن اندے نبی کریم علیہ السلام فرمائے سنا بھائی قرآن سنن بھی سنت ہے اور آپ کے چھوٹے کو سنن سنت ہے حضرت سیدنا عمر بن سلمہ نے شروع کر دیتی ہے تلاوت کہ جڑا بڑا احساس ہے اگو تے عزت تے پروٹوکول نہ ہی ملے میں سمجھتا اے عزت تھوڑی ہے رحمت للعالمین دے سامنے کھڑ کے قرآن کھڑا پڑھ دے اگو تے نہ نہیں ملے اے تھوڑی ہے جڑے ویلے قرآن دی سورت دی تلاوت کر کے دی اس نبی پاک نے فرمائے اے قبیلے والے ہو اگر تو سمجھے کہ نمازیں دا مستقل امام گنائے ہو میں فیصلہ کیا کرے نا عامر بن سلمہ تو آج دے بعد پکا امام ہے عمر کیتی آئی اساں اکڑیج ونجو آئی تھیں سادے سامنے کو قرآن علاوے نا ہی عمر دا اساں مسجد چھوڑ وینے ہیں بھی تو جان تو تیرا وطے میں جی جانے حافظ جانے ساکی نہیں دے پیچھو نہیں مطلب آکڑ تکبر کیویں خیر آوے اے جڑی وڈی ہستی تے پرموٹ کرے نہ پائے اللہ دا پیغمبر قرآن آلے کو انہوں نے آکھیا توارے وچوں انصاری کون ہے انہوں نے آکھیا توارے وچوں مہاجر کون ہے انہوں نے آکھیا توارے وچوں قریش خاندان دا کون ہے انہوں نے فرمایا توارے وچوں وڈیری عمر دا کون ہے آپ نے انہی فرمایا توارے وچوں سیاںا کون ہے آپ نے ہی نہیں فرمایا تو جو چودھری کون ہے فرمایا مسلح اگر امامت مسلح تو ساں گھنڑے تے اے دسو تو جو قرآن اللہ کون ہے تاکہ خیر پیدا تھائی راسی عمر بن سلمہ دن جڑے ویلے میری برادری والے امام گھنن اندے بیان سارے وڈے وڈے بزرگ اگو اگوان تے میں ساجے کنے پیچھو پیچھو آمی میں ساجے کے پیچھو پیچھو آمی میرے پیریں جتی بھی کہنا آئی چھوٹا جیاں بال آمی جڑے ویلے امام کائنات نے امامت دا تاج میں کو پوائے فیصلہ فرمائے نے عمر بن سلمہ تورا امام ہو سی حضرت عمرہ دے انصاری برادری پیچھو پیچھو آئی میں سارے کے اگو اگوامی خیر ملی کہ نہ ملی سارے پچھو پچھو آنے میں اگو اگوامی میری برادری دے کروڑا پتی بھی پچھو چودھری بھی پچھو نمبردار بھی پچھو تے انصار بھی پچھو تے مہاجر بھی پچھو میں اگو اگوامی تے جڑے ویلے اساں اپنے قبیلے پہنچے ہیں تے نماز دا وقت ہوئے بزرگیں میں کوئی کیا ہو امام صاحب نماز پڑھاؤ حضرت عمر بن سلمہ دن غربت دالا میں میرا چولا جسم دے ہوتے ہاں تے چولے کو بیٹا کیا لگیا ہویا تے تلے شلوار تے پجامہ پاون دی طاقت کہنا آئی وہ چولا آج گھپے بند لگے ہوئے ہیں میں نماز واسطے کو کھڑا ہو گیا ہوا دا جھولا ہے وہ رکوع تے سجدے دی حالت چولا میری کانڈ تے آپ ہے لوگ سارے کھلن لگے نجرے نماز کہنا کھڑے پڑھ دے مسلمان کہنا تھا میں انہاں دے کہہ کے سن کے سجدے دی حالت جروندہ رہ گیا یا اللہ میں بڑا کہنا ہوں یا اللہ بڑا بنا دیتا ہی قرآن دی برکت نال یا اللہ میں تا غریب میں گنجان دا کوئی کہنا کہیں کو کیا پتا جو عامر بھی قبیلے دا بال ہے اللہ میں کو فیمس کر دیتا ہی قرآن دی برکت نال اللہ میرا تعارف کہنا میرا تعارف کرا دیتا ہی قرآن دی برکت نال اللہ انہوں توڑ دی منت بھی لامی اللہ میرے ہوتے احسان کر اللہ میں مستقل مزاجی تے استقامت نصیب فرما جڑے بلے نماز پڑھ کی دینے حضرت عمرہ دن میرے جماعتی اٹھن
چندہ کٹھا کیتے نے بازار گئے کپڑا خرید کر کے آئے میرے واسطے ایک لمبا چولا سوائے نے جڑا کچے تے ٹخنے تک اندھا تلے پجامہ بھی بنوائے نے سارے بزرگ رل کے میں کوئی چولا کھڑے پوے نے حضرت عمرادن ساری زندگی میں اتنا سکون میرے دل کو کدیں نصیب نہیں ہویا جڑا قرآن دی برکت نال چولے پاون ٹائم اللہ سکون نصیب کر دیتے تساں وچوں کوئی کھڑا تھی کہ آ کے قاری صاحب مولوی صاحب سا کو فلانی خیر چاہی دیئے میں وضو نال کھڑا رب کعبہ دی قسم چاہ کے آدھا او کو میں ایہو جواب دے ساں انہیں دو گتیں دے درمیان والے الفاظیں تے حروف نال محبت چا کر اللہ ہر قسم دی خیر نال مالا مال کر دے ساں این تو وعدہ بھی کوئی خیر کہے نہیں قرآن دے علاوہ وعدہ بھی کوئی خیر کہے نہیں میں کو خیر بھی چاہی دی ہوئے میں تلاوت ہی نہ کراں میں کو خیر بھی چاہی دی ہوئے میں بادشاہ کلام دی زیارت ہی کرے ہی نہ کراں میں کو خیر بھی چاہی دی ہوئے میں قرآن نال کریں تعلق ہی نہ بناواں میاں والا اپنی قصور ہے نا اپنی قصور ہے حضرت سیدنا عامر بن سلمہ آدن عجیب جیاں منظرہ میں مستقل امام بن گیا چولا بھی میں کو مل گئے کپڑے بھی مل گئے اللہ چولے پویں دے کپڑے پویں دے قرآن پاک دی برکت نال اللہ عزت دے چولے پویں دے قرآن دی برکت نال لوگ پوچھ دن عامر چھوٹا جیاں بال ہیں خیر تہے ایڈو قرآن کی میں یاد کی تھی نوے نوے دے مسلمان تھے ہیں حضرت عامر آدن میرا جڑا گھر ہے وہ رستے دے اتے ہا تے صحابہ کرام نماز تے ونجے ناکشے پڑھ دے آن ویندے ولے ناکشے پڑھ دے آن دے اے جیڑا کچھ پڑھ دے آن میں والی یاد کر گندہ میں یاد کر گندہ میں اے میں کو اولے سمجھ کہنا آئی جو اے صحابہ ہیں تے اے بھی سمجھ کہنا آئی جو اے قرآن ودے پڑھ دیں اے تے ہونے مسلمان تھی میں کو پتہ لگے جڑا کچھ میں کو یاد ہے انہیں دی میں نکل اچ پکائی ودا او کو اللہ دا قرآن آدن اے تو والا ڈبل مزید میں کو آج پتہ لگے جو اے اتنی عظمت علی کلام ہے جندے نال جندے ذریعے اللہ نے میں کو امام بھی بنائے چودہ بھی پوائے عزت بھی دیتی ہے ایدہ مطلب ہے شوق نال بھی قرآن یاد کہنا کیتا سی نکل اتارن دی کوشش کر کے قرآن یاد کیتا سی ایدہ مطلب ہے مسلمان دی حالت چی قرآن یاد کہنا کیتا سی اجا تک اسلام چی کہنا ہا نیت قرآن پاک کو یاد کرن دی ایک کہنا ہی جو اللہ برکت دے سی نہیں کوئی ارادہ کہنا نیت یہی بھی ہے جڑا کچھ پڑھ دے ویندن ہے سونا کلام چلو میں بھی یاد کر گنا جب ایسی نیت والے بندے کو اللہ عزت دے چولے پوا سکدے تے جڑا ٹائم کڈ کے قرآن پڑھے اللہ او کو کیویں ذلیل کر سکدے اے فلسفہ میں کو سمجھ نہیں آندا جڑا وقت کڈے تلاوت قرآن دی اے عادت بناوے قرآن نال تعلق بناوے اللہ کو ضرور عزت دے دے اے پہلی بات ہے نبی کریم علیہ السلام فرمائے جڑا بندہ قرآن پاک نال ٹچ راوے جڑا تعلق بناوے قرآن پاک نال کوئی بھی ہے اللہ اندے واسطے خیر دے دروازے کھول رہے اللہ اندے واسطے خیر پیدا کر رہے پہلی خیر اللہ دے رحمت دے فرشتے نہ نزول دوجی خیر اللہ گناہ معاف کر دینے تیجی خیر اللہ جنت واجب کر دینے چوتھی خیر اللہ پاک عزت دے تاج پوا دینے جڑے ویلے بندہ قرآن نال تعلق بناوے اللہ خیر پیدا کر دینے دوجی بات تے غور کر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے خیرکم تو آدھے وچو بہترین بندہ ہوئے اللہ دے نبی کیڑا بندہ ہے آپ نے فرمایا معلوم یتحاسدو جے تک بندہ حسد نہیں کرے گا او تک بندہ خیر تے رہ دے جے تک حسد نہ کرے خیر تے حسد آ گئے خیر گئی حسد آ گئے خیر گئی خیر ہوتا کہ جے تک حسد گئے بڑی اوکھی بیماری ہے بڑی گندی بیماری ہے تو سانکسو اساں نمازی ہیں دیندار ہیں اللہ دا فضل ہے اساں محفوظ ہیں تو آپ کو آج بھی گال کرا اے حسد شروع دیندار ہیں کہ تھیں دے بے دین کو حسد دا پتہ کوئی نہیں یاد رکھا ہے اے جڑا حسد ہے نا اے اتھاؤ شروع تھیں دے اتھاؤ جتنا ساں بیٹھے ہیں اتھو شروع تھیں دے ان پڑھ بندے ہو کیا پتا حسد کیا ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ جے تھیں حسد کے بریئے او تھیں خیر تھے کوئی بھی ہے تھوڑے جیڑے والے حسد کرے سی خیر ختم حسد کرے سی حسد دا معنی کیا ہے
اللہ پاک نے کہیں کو عزت دیتی ہے، اللہ نے کہیں کو روزی دیتے ہے، اللہ نے کہیں کو نوکری دیتی ہے، اللہ نے کہیں کو برکت دیتی ہے، اللہ نے کہیں کو شہرت دیتی ہے۔ نال اللہ بندہ جیلس پن پیدا چا کرے تے تھوڑا جیاں فیل کرے، محسوس کرے جو یہ چیز ہی نے کنے نہیں آنی چاہیے، یہ چیز ہی نے کنے نہیں آنی چاہیے، کو حسد آ دینا جڑا بندہ ہی انداز دی طبیعت بناونا شروع تھی گئے، سمجھو انہیں کہ خیر ختم تھی نہیں دیئے، اے بھاویں عالم خیر ختم، حسد کرنے والا بھاویں ذمہ خیر ختم، حسد کرنے والا بھاویں تاجریں دی تجارت خیر ختم، حسد کرنے والا بندہ بھاویں کاروباری ہے انہیں کاروبار خیر ختم۔ اللہ دے نبی فرمائے خیر توارے دروازے تے او تے اندی راسی، جے کہیں توارے کنے حسد نہیں آونا، جڑے ویلے تساں حسد پایا جا خیر ختم ہوئے سی، تساں کڑے کھیت دے مالیاں ہو، اللہ فرمے دے میرے نبی یعقوب علیہ السلام دے پترے میں ججے نہیں، حسد کہنا خیر ہی خیر ہے، جڑے ویلے حسد آ گئے اپنے بنا یوسف دے نال حسد کرنے لگے، اللہ فرمے دے میں نبی دے پترے میں جو بھی اللہ نے خیر ختم کر دیتی ہے، ایک نیو جیاں بھی آ خالی گویاں چاہ کے دانے گندے ودیان، جڑی بات میں کو سمجھ آئی ہے اللہ خیر کی میں ختم کریں دے، اللہ دانے دا بحران پیدا کر دے، اللہ خیر ختم کی میں کریں دے، اللہ پاک مہنگائی مسلط کر دے، اللہ خیر کی میں ختم کریں دے، اللہ پاک کھامن پیمن بندے دا مشکل بنا دے، اللہ پاک فرمے دے یوسف دے برادران نے حضرت یوسف نال حسد کی تھا، اساں خیر ختم کر دیتی ہے، دانے مکا دیتے ہیں تے پنن والا بنا دیتا سے، بڑے بڑے لوگ دے دانے مکا دینے جڑے ویلے حسد شروع کر دے، بڑے بڑے لوگوں کو پندا بنا دینے جڑے ویلے حسد شروع کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر خیر جاندے ہو حسد کے پاس آجو، حسد کو نیڑے نہ ونڈو، حسد کو دوڑائی تے بھجائی رہو، اگر تمہارے وچ حسد آ گیا اللہ تمہارے وچ خیر ختم کر دے۔ قرآن دی تلاوت دی عادت ہی سارے کہے نہیں، خیر کی دعا ہے اوڈو تلاوت دی عادت کہے نہیں تے اوڈو حاسد بنے ہیں، حاسد اتنا ہے جدی انتہا نے کہ تھیں کوئی تبصرہ تھی وے صحیح کہیں دا ذکر تھی وے صحیح، جب تک میں منفی تبصرہ نہ کراں یہ سمجھو میں کو ٹکوری ہضم نہیں تھا۔ کوئی بندہ گال جو کرے بھائی یار فلانے بندے کو آج کل اللہ نے بڑی عزت دیتی ہے، ہر کاروبار انہاں چمک پہ ماشاءاللہ ہیں، جیڑا حسد دا مویا ہویا بیٹھا ہو سی نا وہ اکسی واہ ڈٹھا ہویا ہے، اساں سکول کٹھے پڑھ رہے ہیں، اساں اندھا بچپنا جان میں ساں کو پتہ ہے اندھے جڑے حال ہوئے بچپنے بھی کوئی گال تھائیے، گال اندھی تھائیے کاروبار دے چمکن دے، تو دعا دے بھی اللہ اندھے کاروبار مزید برکت پاوے نہ سی میڈا اندھے نال 20 سال دا تعلق ہے میں جان دا، اور پرلا بندہ کوئی سیانا پوچھے بھئی اگر وہ اجرا گھنٹا ہے تیرا 20 سال دا تعلق کیوں ہے؟ اجرا اگر وہ بیکار ہے میرے منہ وچوں اگر ان دی تعریف تو نہیں سنن چاہتا تے تیرا 20 سال کو تیری یاری کہتی ہے بھئی مذاق بنائی ودے ہو۔ حسد اتنا عام تھی چکے، اے حسد جڑا نا اے خیر دے خاتمے دی وجہ ہے۔ حسد بھرا بھرا نال کرے دے، بھرا بھین نال بھین بھرا نال کون برداشت، ہر کوئی اپنی طرح پیے چھے، رشتہ دار ہیں اساں ایک دوسرے کو نہیں سے برداشت کرے دے، کئی لوگ ہیں جڑے ان کل عید آپس میں ملن گوارا نہ کرے سن، قصور کوئی کہ نہیں، پھٹا پہاڑ لکھتا چوہا وہی مویا ہویا، بس حسد ہے، حسد نہیں تو کشے نہیں۔ حسد دے بغیر اللہ خیر پیدا کر دینے، بڑے بڑے لوگیں جا نیکیاں تباہ تھی وینن، بڑے بڑے لوگیں کو اللہ برباد کر دینے۔ یار ایکنے وڈی بیا کیا دلیل ہو سی، اللہ دے ابلیس بھی نیکا، ابلیس بھی عبادت گزارا، لیکن میں اللہ تبارک و تعالی کو شیطان بھی بنائے، لانتی بھی بنائے، مردود بھی بنائے، کافر بھی بنائے، پھٹکار پاتی ہم زمین تے نازل کیتے میں فرشتے دی صافی چو کٹ چھوڑے میں خارج کر دیتے میں مردود کر چھوڑے میں۔ یا اللہ دا قصور کیا غلطی کیا ہے؟ اللہ فرمے دے حسد کی تاثیر۔ آدم علیہ السلام دی ترقی، آدم نبی دا میرے ہتھوں بڑھنا تے آدم نبی دا اعزاز اور آدم نبی دی تکریم اندھے کے برداشت نہیں ہے، جندے کہ انسان دی تکریم برداشت نہ تھی وے میں سمجھنا وہ انسان نہیں ابلیس، وہ ابلیس ہے جندے کی نے کہیں دا وقار برداشت نہیں تھی دا، جندے کی نے کہیں دا روزی برداشت نہیں تھی دا، سمجھو انسان نہیں وہ ابلیس ہے، اور ابلیس مردود ہے، یہ بھی مردود ہے۔
اللہ عید اتے بھی اپنی ناراضگی مسلط کر دیں دے، اللہ کو اپنی رحمت کے دور کر دیں دے۔ پہلی چیز دسی ہے خیر علی قرآن نال تعلق بڑھاؤ، اللہ دی قسم ہے اللہ خیر پیدا کر دے سی۔ تو سب یہ کچھ نہ کرو نا، قرآن کسرت نال پڑھی رکھو، جلے پریشانی آوے قرآن پڑھو، جڑے ویلے تو آپ کو دانے دی لوڑ پوے بھوک آوے قرآن پڑھو، جڑے ویلے تو کوئی مسئلہ حل تھیون والا ہے اڑیا کھڑے تو سا قرآن پڑھو۔ یا اللہ سا تیرے کلام دی تلاوت کی دی میں نیت ہے کہ خیر پیدا کر، قرآن نال ٹچ رہو خیر آسی۔ نمبر 2 اپنے آپ کو حسد کے بچاؤ خیر آسی۔ اچھا انہیں دوائیں چیزیں کو بے زاویہ نال دے، جڑا قرآن نال ٹچ ہے سمجھو دا اللہ نال تعلق مضبوط ہے، آپ خیر ہے۔ تے جڑا حسد کے بچا ہویا ہے اینا مطلب ہے اوندا اللہ دی مخلوق نال تعلق مضبوط ہے، ولائی خیر ہے۔ چیزیں یہ دو ہی نہیں، یا حقوق اللہ یا حقوق العباد، یا حقوق اللہ ادا کرنے نہیں قرآن نال ٹچ رہا ہے۔ اگر حقوق العباد ادا کرنے نہیں کم از کم اپنے دل جو حسد کٹ دے، آپ نے پیار حسد لگیا پیار آوے دے۔ حسد دے بدلے حسد دا متضاد کیا ہے؟ محبت۔ حسد دا متضاد اور الٹ کیا ہے؟ پیار۔ اور حسد دا تعلق لوگے نال ہے، تلاوت قرآن دا تعلق رب نال ہے۔ اللہ دے میرے نال تعلق بڑا قرآن دی شکل ہے، میرے بندے نال پیار کر، حسد کو بچن دی شکل ہے۔ حقوق اللہ بھی پورے، حقوق العباد بھی پورے، اسلام تے بھی عمل تے خیر بھی تیرے اندر آوے سی۔ اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔